آپ انصافی ہیں، جیالے، متوالے، پٹواری یا پھر نیوٹرل، ایک بات تو آپ سب کو ماننا پڑے گی کہ میاں نواز شریف قسمت کے دھنی اور مقدر کے سکندر ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسے زیرک سیاستدان کے ستارے گردش میں آئے تو وہ موت کے منہ سے نہ بچ پائے، مگر میاں نواز شریف بار بار موت کو جل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1993 میں صدر غلام عیسیٰ خان سے ان بن کے بعد سب کا خیال تھا کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا والی تقریر کر کے نواز شریف نے سیاسی خودکشی کر لی ہے، مگر سپریم کورٹ نے ان کی حکومت بحال کر دی۔ اگرچہ کاکڑ فارمولہ کے تحت صدر اور وزیر اعظم دونوں کو گھر جانا پڑا، انتخابات میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بننے میں کامیاب رہیں، مگر پھر چند سال بعد ہی میاں نواز شریف ہیوی مینڈیٹ لے کر دوسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ حقیقت پسندی سے کام لینے کی بجائے نواز شریف نے ایک بار پھر خود کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل منصور الحق کو کرپشن کے الزامات پر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ہیوی مینڈیٹ کو عدالت کے ہتھوڑے سے کچلنے کی کوشش کی، مگر نہ صرف انہیں گھر جانا پڑا بلکہ ان کی سرپرستی فرمانے والے صدر فاروق لغاری بھی استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکیورٹی کونسل بنانے کی تجویز دی تو وزیر اعظم نواز شریف نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر انہیں گھر بھیج دیا۔ اس قدر بااختیار سربراہ حکومت گوارا نہیں تھا، اس لیے نواز شریف کے دماغ سے سویلین بالادستی کا خناس نکالنے کے لیے جنرل پرویز مشرف جیسے معالج کی خدمات حاصل کی گئیں۔ نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا، طیارہ ہائی جیکنگ کا مقدمہ ہوا، عمر قید کی سزا ہوئی۔ فوجی حکمران کا منصوبہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کروایا جائے گا، لیکن ایک دن اچانک سعودی عرب سے شاہی جہاز آیا اور شریف خاندان کو موت کے منہ سے بچا کر جدہ کے سرور پیلس لے گیا۔ جلا وطن تو اس نیت سے کیا گیا کہ اب یہ کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن کہانی نے ایک نیا موڑ لے لیا اور نواز شریف نے پاکستان واپس آنے کا ارادہ کر لیا۔ 10 سپتمبر 2007 کو جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا تو نواز شریف کو زبردستی جدہ واپس بھیج دیا گیا کہ ان کی واپسی سے نظام تلپٹ ہونے کا اندیشہ تھا۔ جنرل پرویز مشرف نہایت متکبرانہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن 18 اکتوبر کو بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آ گئیں تو نواز شریف کو بھی وطن واپسی کی اجازت دینا پڑی۔ 25 نومبر 2007 کو نواز شریف پاکستان واپس آئے اور اگلے برس ہی پرویز مشرف کو رخصت ہونا پڑا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوں گے، لیکن یہ انہونی ہو کر رہی۔ تیسری بار وزیر اعظم بننے پر توقع تو یہ تھی کہ اب ان کا دماغ درست ہو چکا ہوگا، مگر ڈھاک کے وہی 3 بات۔ جنرل اشفاق کیانی کو مدت ملازمت میں توسیع دینے سے انکار کیا، پھر جنرل راحل شریف کو انکار کر کے گستاخی کے مرتکب ہوئے، لہٰذا پیناما کے ہنگام میں انہیں ایوان اقتدار سے رخصت ہونا پڑا۔ یوں ایک بار پھر مجھے کیوں نکالا کی دہائی دیتے نظر آئے۔ احتساب عدالت سے سزا ہو گئی، لندن گئے تو بیشتر لوگوں کا خیال تھا اب لوٹ کر نہیں آئیں گے، مگر اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر بیٹی مریم نواز کے ہمراہ گرفتاری دینے واپس آ گئے۔ اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی، عدالتیں ہائی برڈ رجیم کے مکمل کنٹرول میں تھی، صحافیوں پر بدترین سینسرشپ لاگو تھی، عمران خان جیسا سیاسی مخالف برسر اقتدار تھا، جبر کے اس ماحول میں صاف نظر آ رہا تھا کہ اب ان کی بقیہ زندگی جیل میں بسر ہوگی۔
لیکن میاں نواز شریف دیکھتے ہی دیکھتے اڑن چھو ہو گئے. لندن جانے کے بعد باجوہ ڈاکٹرائن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا. بتایا جا رہا تھا کہ اب نقش کہن مٹ چکا. پروجیکٹ عمران کے تحت تحریک انصاف اگلے انتخابات میں 2/3 اکثریت لے کر حکومت میں آئے گی اور دونوں بڑی سیاسی جماعتوں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کردار یکسر ختم ہو جائے گا. جنرل باجوہ کے بعد افواج پاکستان کی قیادت سنبھالنے والے سپہ سالاروں کے نام بھی فائنل ہو چکے تھے. مگر پھر کیا ہوا؟ سب بندوبست دھرے کا دھرا رہ گیا. نشان عبرت بنانے کا دعویٰ کرنے والے خود گردے راہ ہو گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ جنہوں نے نواز شریف کو نااہل کروایا تھا اب وہی ملتمس ہیں کہ پاکستان واپس آئیں اور ملک کو درپیش معاشی بحران سے نکالیں. دبئی میں ہو رہے مذاکرات میں محض آصف زرداری اور شہباز شریف سمیت سیاسی قیادت ہی شریک نہیں بلکہ دیگر اسٹیک ہولڈرز بھی بات چیت کے عمل میں شریک ہیں. عام انتخابات کی تاریخ کا تعین، نگران وزیر اعظم کا تقرر اور پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار کا فارمولہ طے کرنا تو معمول کی بات ہے. اس سے ہٹ کر کئی غیر معمولی فیصلے کیے جا رہے ہیں. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل قائم مقام صدر کے دستخط ہو جانے کے بعد قانون بن چکا ہے. یعنی میاں نواز شریف جنہیں 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، ان کی نااہلی کی مدت گزشتہ برس ختم ہو چکی. احتساب عدالت نے انہیں جس ریفرنس میں سزا دی تھی اس مقدمے میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو باعزت بری کیا جا چکا ہے. اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ تحریر کیا تھا اس سے پڑھ کر محسوس ہوتا ہے نواز شریف کی بریت نوشتہ دیوار ہے. محض عدالت میں پیش ہونے کی دیر ہے. گویا نہ صرف نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں بلکہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بن کر ملک کی تاریخ کا ایک منفرد ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں. اب ایسے شخص کو قسمت کا دھنی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ Subscribe to our YouTube channel, Zigzag News, for special and informative videos. We make sure to make them extra special, so don't miss out. Zigzag News. We make it special.